أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخر لفريته والباقي بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا ومفتدانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام علیکم. وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو اصول عقائد میں عدل کے بارے میں جاری و ساری ہے. ہم نے کل عدل کے معنی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور دونوں معنی پر ہم نے اس کی روشنی ڈالی. ایک معنی پہلے معنی کیا تھے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کا اس کے مقام پر رکھنا. دوسرے معنی یہ تھے مثلا کسی کا حق تلف نہ کرنا، کسی کا حق غصب نہ کرنا، کسی کے حق میں کمی نہ کرنا. صحیح ہے؟ اگر کوئی کسی کا حق غصب کرتا ہے، کوئی حق چھینتا ہے یا حق مثلا جو ہے وہ نہیں دیتا یا اس میں کمی کرتا ہے تو یہ سب ظلم ہے، عدل کے خلاف ہے. یہ عدل نہیں ہے، بلکہ کسی کو جو اس کا حق ہے وہ دے دینا، اس میں کوئی کمی نہیں کرنا. صحیح، یہ جو ہے وہ عدل کہلاتا ہے. صحیح. پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہماری جو بحث کا محور ہے وہ دوسرا معنی ہے، یعنی اللہ عز و جل عادل ہے تو ہماری جو گفتگو ہوگی عدل کے دوسرے معنی میں ہوگی. صحیح. پہلا معنی عمومیت رکھتا ہے جبکہ دوسرا معنی خاص ہے. یہ سب ہم گفتگو کر چکے ہیں. دوسرا معنی کیا تھا عدالت کا؟ یعنی عدالت کا دوسرا معنی لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور رعایت کرنا، یہ اس کا معنی تھا. یعنی لوگوں کے حقوق کی رعایت اور حفاظت کرنا ہے. اس معنی کے خلاف کوئی کام ظلم کہلائے گا. یعنی اس معنی کے خلاف جو بھی کام ہوگا وہ ظلم کہلائے گا. یعنی کسی کا حق طلب کر کے خود فائدہ اٹھانا یا کسی کے حق کو چھین کر دوسرے کو دے دینا، حتیٰ اگر کسی کو اس کا پورا حق نہ دیا جائے بلکہ کچھ حق دے دیا جائے اور کچھ نہ دیا جائے تو یہ بھی ظلم کہلائے گا. یہ سب ہم کل گفتگو کر چکے ہیں. اور آخر میں ہم نے گفتگو کی تھی اشاعرہ کے مسئلے میں کہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند عالم تمام پیغمبروں کو دوزخ میں ڈال دے اور تمام بدکاروں، گنہگاروں، مجرموں، خطا کاروں، معاصی کاروں کو جنت میں داخل کر دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا. یہ انتہائی بےہودہ، شرم آور اور بے سروپا بات ہے. اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے. بلا وجہ لگتا ہے کہ کوئی سیاسی مصلحت کا شکار ہوا ہے یہ عقیدہ. یعنی کیا مطلب ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے انسان کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے. آپ کہاں سے عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، اللہ نبیوں کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ کسی مومن کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ کسی نیک بندے کو جہنم میں ڈال دے اور کسی مجرم خطا کار کو جنت میں لے جائے تو یہ ظلم نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ یہ ظلم کیوں نہیں ہوگا؟ صحیح ہے. اور اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ ایسا کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے بارے میں ایسے سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ کیونکہ کسی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. جو جیسا کرے گا اس نے خود قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ عز و جل نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اگر نیکوکاروں کو جہنم میں ڈال دے گا تو اجر ضائع ہونا ہے یا اجر دینا ہے؟ صاف واضح ہے کہ اجر کا ضائع ہونا ہے. نیکیوں کو اجر بھی ضائع ہوا، چلو اجر ضائع ہو گیا، جہنم میں کیوں ڈال دے گا؟ صحیح. تو یہ بالکل خرافات ہے اور لگتا ہے کہ کسی سیاست کے تحت یہ عقیدہ بنایا، تشکیل دیا گیا، اس عقیدے کو نشر کیا گیا، پھیلایا گیا. اللہ کے بارے میں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا عقیدہ بنانا تو بہت بڑی بات ہے. عقیدہ رکھنا ایسا اللہ کے بارے میں یہ غلط سوچ ہے.
آج ہم بحث کریں گے نمبر 3 یعنی مساوات اور عدالت کے درمیان فرق. مساوات کیا ہے اور عدالت کیا ہے؟ بتایا تھا میں نے آپ کو، مستقل میں گفتگو کر رہا ہوں اس موضوع پر. مساوات یعنی برابری، برابری. عدالت مانا پڑی چکے اس کے کہ عدالت کا مانا کسی کو اس کے جو جس کا مقام ہے اس مقام پہ رکھنا، یا حقوق کی رعایت کرنا، اس کی حفاظت کرنا. یہ دو معنی ہیں عدالت کے. تو مساوات کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ بھی بتایا تھا آپ کو آخر کہ اللہ مساوات کے خلاف نہیں ہے، لیکن مساوات کا کہاں مساوات ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، مثلا 10 طالب علم ہیں، 4 طالب علم جو ہے بہت محنتی ہیں، بہت محنتی ہیں، بہت اچھے ہیں. تو اب یہ 4 محنتی اور اچھے ہیں، ان چاروں میں مساوات ہوگی نمبر کے اعتبار سے، انعام کے اعتبار سے. صحیح. تو یہ عدالت کے ساتھ مساوات ہے، یہاں عدالت بھی ہے اور مساوات بھی. یہ نہیں کہ اچھا 4 طالب علم دوسرے جو ہیں، 6 طالب علم دوسرے جو ہیں وہ مثلا کمزور ہیں، تو اب ان 6 کے درمیان جو ہے مساوات ہوگی. یعنی سب کو برابر برابر دیا جائے گا، جو برابر ہیں ان کے ایک ہی طریقے کے ہیں سب جو ہے. تو یہ مساوات کیا کے ساتھ ہے؟ عدالت کے ساتھ ہے. تو یہاں مقصد مساوات نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ عدالت ہے. صحیح. تو عدالت کے ساتھ یہاں مساوات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ 6 کو برابر تھے پڑھنے میں، محنت میں، یا جو بھی کہیں، اور ان کو نمبر جو ہے کسی کو جو ہے وہ کم کسی کو زیادہ یہ دے دیے. نہ، وہاں مساوات ضروری ہے کہ برابر ہے. یہ برابر مثلا محنت کر رہے ہیں، برابر سمجھتے ہیں، اتنا ہی سمجھتے ہیں، بس اتنا ہی سمجھ رہا ہے، دوسرا اتنا، تیسرا اتنا، چوتھا اتنا ہی، پانچواں اتنا ہی، چھٹا. تو یہاں مساوات ہے. تو اس میں مساوات ہے کہ بھائی جس کا جو حق ہے 6 کے 6 کا برابر بیٹھ رہا ہے تو برابر دو. لیکن یہ نہیں ہے کہ 10 کے 10 طالب علم ہے، سب کو برابر دے دو. نہیں ہے، کیونکہ اللہ عدالت کا قائل ہے، اللہ عادل ہے. تو ایسا نہیں کہ بھائی کچھ طالب علم محنتی ہیں اور کچھ غیر میں کم محنتی ہیں، سب کو برابر کر دو مساوات. تو اللہ ایسی مساوات کا قائل نہیں ہے، بلکہ اللہ اس مساوات کا قائل ہے کہ یہاں عدالت پائی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3 مساوات اور عدالت کے درمیان فرق. ایک ضروری بات کہ جس کا تذکرہ یہاں پر ضروری ہے. صاحب کتاب استاد ایت اللہ عظمہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ طول اللہ عمرہ وزبد اللہ توفیقہ فرماتے ہیں کہ ایک ضروری یہاں پر تذکرہ یہ ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم عدالت اور مساوات کے درمیان فرق قائم نہیں کر پاتے اور خیال کرتے ہیں کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ مساوات کا خیال رکھا جائے. ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم عدالت اور مساوات میں فرق نہیں کر پاتے. ہم مساوات کو ہی عدالت سمجھتے ہیں. صحیح. اور عدالت یعنی مساوات یہ سمجھتے ہیں اور اس میں ہم فرق نہیں کر پاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اور خیال کرتے ہیں کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ مساوات کا خیال رکھا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مساوات اور عدالت میں فرق. عدالت میں مساوات کا ہونا ہرگز شرط نہیں ہے کہ عدالت ہے تو مساوات ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عدالت کے لیے ہمیشہ استحقاق اور اولویت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. جس کا جو حق ہے، استحقاق یعنی حق کا چھانا، جس کا جو حق ہے، جو جس چیز کا مستحق ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا حق دیا جائے. اعطاء ذی حق حق، کسی بھی صاحب حق کا حق اس کو دینا، یہ عدالت ہے، جو جس کا حق ہے. مثلا عدالت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک کلاس کے تمام شاگردوں کو برابر نمبر دیے جائیں، یا ایک دفتر کے 2 کارکنوں کو برابر تنخواہ دی جائے. ایک دفتر کے 2 کارکن ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو برابر تنخواہ دی جائے. یہ عدالت ہے. جس کا جو کام ہے، جتنا کام ہے اتنی تنخواہ دینا چاہیے. اسی اعتبار سے ایک کا کام سخت ہے تو اس کو، اور ایک کا کام آسان ہے اس کو برابر تنخواہ دیے دونوں کو. جس کا جتنا کام ہے، جس کا جیسا کام ہے، اس کے اعتبار سے ان کو تنخواہ دی جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر شاگرد کو اس کی معلومات کے اور اس کے اعداد کے مطابق نمبر دیے جائیں، اور ہر کارکن کو اس کے کام اور فعالیت کے مطابق تنخواہ دی جائے. یہ نہیں کہ بھائی دفتر میں کام 10 کر رہے ہیں تو سب کے سب کو برابر دے دی جائے. یہ طالب علم میں 100 ہیں، 50 ہیں، 10 ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، کہ بھائی طالب علم تو طالب علم میں سب کو نمبر برابر دینا چاہیے. یہ تو عدالت کے خلاف ہے کہ ایک کو نمبر کم اور ایک کو زیادہ. نہیں، یہی عدالت ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو اتنے نمبر دیے جائیں، جتنا نمبر جس کا حق ہے وہ اتنے نمبر دیے جائیں. یہاں مساوات عدالت نہیں ہے، بلکہ مساوات ظلم ہے. ہاں، بلکہ
بلکہ جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے، چاہے تنخواہ ہو اور چاہے نمبر ہو طالب علم کے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس عالم طبیعت میں عدالت سے مراد یہی وسیع تر معنی ہے۔ عالم طبیعت ہے جی، نیچر جو ہے یہ، ٹھیک ہے، ہاں، نیچرل جو معاملات ہیں، حالات ہیں جی، طبیعت، فطرت۔ اس عالم طبیعت میں عدالت سے مراد یہی وسیع تر معنی ہے۔ اگر ایک ہیل مچھلی کہ جس کا وزن تقریباً 1 ٹن ہوتا ہے، اس کا دل یعنی ایک چڑیا کہ جو بمشکل چند گرام کی ہوتی ہے، یعنی ایک ہیل مچھلی کا دل جو ہے وہ چڑیا کے برابر ہو جائے یا ہوتا تو یہ مساوات تو پھیلا سکتی تھی، مگر اسے عدالت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے تن آور درخت کی جڑ ایک معمولی پودے کی جڑ کے برابر ہوتی تو یہ عدالت نہ ہوتی بلکہ عین ظلم ہوتا کہ صاحب نیم کا پیڑ بہت بڑا پیڑ ہے، پیپل کا پیڑ بہت بڑا پیڑ ہے، آم کا پیڑ، فلاں سمجھے پیڑ ہے، اور ایک گھاس کا پودا چھوٹا سا یا ایک چھوٹا پودا کا صاحب دیکھو ٹھیک ہے نیم ہے اپنی جگہ پہ لیکن جڑ ہم اتنی رکھیں گے دونوں کی، آم ہے بہت بڑا پیڑ ہے مگر جڑ اتنی رکھیں گے جتنی پودے کی ہوتی ہے، یہ کیا واقعی ٹک جاتا؟ یہ پیڑ ٹک جاتا؟ یہ کیا عدل ہوتا؟ اس کے ساتھ یہ عدالت ہوتی؟ نہیں، مساوات تو ہوتی، عدالت نہ ہوتی بلکہ عین ظلم ہوتا اس کے اوپر۔ بھائی اس کی حق یہ ہے کہ وہ ایک بڑا پیڑ ہے کہ کنٹل اس کے اندر وزن پایا جاتا ہے، وہ بڑا ہے، اونچا ہے، چوڑا ہے، پھیلا ہوا ہے، اور یہ ایک پودا ہے چھوٹا سا، سمجھے اس کے کیا وزن، اس میں کیا لے، کتنا بڑا ہے، تو اس کی چھوٹی سی بھی جڑ ہے تو وہ بھی کافی ہے اس کے لیے۔ ایک بڑا پیڑ ہے تو اس کے لیے اسی اعتبار سے جڑیں ہونی چاہیے تاکہ وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے، ورنہ تو چل ہی نہیں پائے گا، گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، وزن کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ صاحب ہم تو مساوات کے قائل ہیں اور سب کا برابر ہونا چاہیے، تو یہ مساوات تو ہو سکتی ہے، عدالت نہیں ہوگی اور یہ عین ظلم ہوگا۔ ہر چیز کو اس کی صلاحیت، استعداد اور لیاقت کے مطابق اس کا حق ملنا عدالت کہلاتا ہے۔ ہر چیز کو، یہ خلاصہ سمجھیے، ہر چیز کو اس کی صلاحیت، استعداد اور لیاقت کے مطابق اس کا حق ملنا عدالت کہلاتا ہے۔ صحیح۔ جی تو ہاں آج پورا ہم ہو اسی گیا۔ پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم نیا درس، دوسرا درس انشاءاللہ شروع کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور اس کا مطالعہ کیجئے، مباحثہ کیجئے انشاءاللہ۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔